السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک انتہائی خوبصورت موضوع کے ساتھ خواتین کے حقوق کیا ہے، ان کو معاشرے میں باوقار حیثیت اللہ اور اللہ کے نبی نے دی ہے، اس پر آج میں بات کروں گا۔ اللہ رب العزت نے نہایت حکمت کے ساتھ عورتوں کے حقوق اور ان کی جو وراثت میں حصہ ہے، معاشرے میں ان کو جو انصاف ملا ہے اور معاشرے میں ان کا جو رہنے کا حق ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، آج میں اس پر بات کروں گا۔ یقیناً آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ اسلام نے خواتین کو جو معزز رشتہ دیا ہے اور اس کو جس طرح با اختیار مقام عطا کیا ہے، آج میں اس ولاگ میں قرآن اور سنت اور احادیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق، ان کی خود مختاری کے حوالے سے چند اہم احکامات آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ولاگ کو بھی پسند کریں گے۔ اسلام نے خواتین کو نہ صرف بنیادی حقوق دیے ہیں بلکہ انہیں مختلف معاشرتی، معاشی، سیاسی میدانوں میں شرکت کی بھی اجازت دی ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو ہمارے بہت ساری خواتین نے اسلام میں بے پناہ کارنامے بھی سر انجام دیے ہیں۔ اب اسلام میں ان کے کیا حقوق اور خود مختاری ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسلام میں تعلیم ہر مرد اور عورت پر فرض قرار دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد مسلمان عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ خواتین کو علم حاصل کرنے کا اسی طرح حق ہے جس طرح مردوں کو حق ہے۔ ہماری خواتین مائیں بہنیں بھی علم کے حصول کے لیے گھروں سے باہر جا سکتی ہے اور وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر خود مختار کر سکتی ہے۔ اسلام نے خواتین کو جائیداد میں حصہ دینے، تجارت کرنے، معاشی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا حق دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نساء میں خواتین کے مالی حقوق کا ارشاد ہمیں فرماتے ہیں، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ گئے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ گئے ہوں۔ تو سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا ہے، اگر ہم اللہ کے احکامات پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنی بیٹیوں کا کیا حق ہے، بہنوں کا کیا حق ہے، ان کی کیا عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ صبر کرے، انہیں کھلائے پلائے پہنائے، تو وہ شخص جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ خاندان میں اس کے کیا حقوق ہیں، معاشرے میں ان کے کیا حقوق ہیں۔ ہم خواتین کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، ہمیں یہ پرکھنا پڑے گا۔ شادی کے معاملے میں اسلام نے عورت کی رضا کو لازم قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ کنواری لڑکی سے اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بخاری شریف کی بہت مشہور حدیث پاک ہے۔ عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے نکاح کے وقت حق مہر کا تقرر کرے، یہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے، مگر آج ہم نے اسلام کے زرعی اصولوں کو پیچھے چھوڑا ہے، اس لیے ہم عورت کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کے بھی اپنے حق ہے۔ اب ابتدائی جو اسلامی تاریخ ہے اس میں خواتین نے سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، تجارت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مثالیں اس بات کا ثبوت ہے۔
ہماری امی جان اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسلام میں خواتین کو معاشرتی طور پر سیاسی امور میں حصہ لینے کا پورا حق دیا ہے۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پوری زندگی تمام عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ موجودہ دور میں خواتین کو خود مختاری کے حصول میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ میں آج اس ولاگ میں یہ بھی بتانا پسند کروں گا کہ ہماری عورتوں میں کیوں تعلیم کی کمی ہے۔ اسلام نے تو خواتین کے لیے تعلیم کو فرض قرار دیا ہے، لیکن بہت سے معاشروں میں اب بھی خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں دیے جاتے۔ ہمارے کئی پختون قبیلے وہ خواتین کے تعلیم پر مکمل پابندی لگاتی ہے۔ ہمارے ایسے گاؤں اب بھی پٹھانوں میں موجود ہیں کہ پورے گاؤں میں خواتین کا اسکول نہیں ہوتا، وہ اس کا مطالبہ بھی حکومت سے نہیں کرتے، اور ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور بہنوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خواتین کو صنفی امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں انہیں مردوں کی طرح حقوق نہیں دیے جاتے۔ خاص طور پر اگر آپ ملازمتوں کے مواقع بھی دیکھیں، پاکستان میں کہاں ہیں عورتوں کے لیے مواقع؟ معاشی حقوق کے حوالے سے اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پاکستان کم از کم اس میں بہت پیچھے نظر آئے گا۔ اپنی بیویوں کے بھی ہم پر حقوق ہے، ان کے لیے بھی حسن سلوک کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم نگہبان ہے، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر میں اور اولاد کی نگہبان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 893 میں ہمیں حکم ہے، عورت کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا، مرد کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ خواتین کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریوں کا بھی ان کو ادراک کرنا چاہیے۔ اب ہر عورت پر اپنے مرد کے لیے اپنے دائرہ اختیار میں کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ کے حبیب نے رکھی ہے۔ اگر وہ اس کو پورا کرتی ہے تو وہ مکمل اور بہترین عورت پھر ثابت ہوتی ہے۔ خواتین کو روایتی، سماجی اور خاندانی دباؤ کا سامنا ہر وقت کرنا پڑتا ہے، جو انہیں اپنی مرضی سے فیصلے کرنے اور خود مختاری حاصل کرنے سے بے حد درجے روکتا ہے۔ عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی سے بازار بھی نہیں جا سکتی۔ ہم نے اتنی پابندیاں لگائی ہوتی ہے، ان کی ضرورتوں کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ اسلام نے عورتوں کے لیے اپنے حقوق رکھے ہیں۔ اسلام نے بہترین طریقے سے عورتوں کے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ ان کو ہمیشہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عورت کو آج کل ہر قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، وہ خود مختار نہیں ہے، اسے معاشرے میں وہ مقام اور حیثیت نہیں دی جاتی، خاندانوں میں عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پہ خفا ہونے والوں کو کہتا ہوں، یہ اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہیں۔ بیٹیاں تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے، جو ماں باپ کے لیے سائے کا کردار ادا کرتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے، بہترین تعلیم سے آراستہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعلیم کو یقینی بنا کر ہم انہیں اگر بااختیار بنائیں گے تو وہ ہمارے بازو بنیں گے۔ اسلام نے صنفی مساوات پر زور دیا ہے۔ آپ اسلام کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، ہر فرد کو اس بات کے لیے ارادہ کرنا چاہیے کہ خواتین کو ہر میدان میں ہم برابر کے حقوق دیں گے، خواتین کو بھی جینے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ قرآن اور حدیث میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، مگر آج عورتوں کے حقوق پہ بات کرنا بھی وہ بھی حرام سمجھا جاتا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، اے لوگو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر حق ہے اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ ہم اپنا حق تو جتاتے ہیں مگر عورتوں کے حق کے بارے میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، اپنی بہنوں کو اپنی جائیدادوں میں حصہ بھی نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ مردوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہم اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، بیٹیوں کو مارتے ہیں، بہنوں کو مارتے ہیں۔ عورت کمزور ہے، ضعیف ہے، ہم ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں انہیں۔ ہم کیسے اللہ کو اپنا منہ دکھائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، کیونکہ وہ پسلی سے سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپری حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اسے ویسا ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اگر ہم اس بات کو سمجھے کتنی بڑی اس میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور پھر فرمایا پس عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانیں تو خواتین کی خود مختاری اور ان کے حقوق کا تحفظ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے شامل ہے، اور موجودہ دور میں تو ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اسی لیے ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے خواتین ماں و بہنوں کی خدمت کرنی ہے، ان کو بھی برابر کے حقوق دینے ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ کوئی غیرت مند ہے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے ولاگ کے اس آخری پیغام میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اتنے غیرت مند ہیں تو اللہ کا نام لے کر آپ اٹھیں، اور آپ کے ماں باپ نے جو جائیداد چھوڑی ہے، جو مال چھوڑا ہے، جو گھر چھوڑا ہے، اپنی بہن کو اس میں سے حصہ دے دیں۔ میں آپ کی ایمانداری کو پھر مان لوں گا۔ عورت کے معاملے میں آپ کتنے سخت ہیں، بات سنتے ہوئے بھی آپ پر بوجھ آئے گا کہ ارباب فاروق اپنے ولاگ میں عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی آزادی کی بات کر رہا ہے، مگر اپنی بہن کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دینے میں پھر آپ طریقے نکالیں گے، آپ شریعت سے بھاگیں گے، آپ شریعت سے بھاگ کر اپنی بہن کا حق کھانے میں آپ کو پھر بہانے تلاش کرنے پڑیں گے۔ تو اگر آپ واقعی ایماندار ہیں تو اپنی بہنوں کو ضرور حصہ دیں۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصوں کو بہت تفصیل سے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ خاص طور پر سورہ نساء تو پورے عورتوں کے حقوق کا تعین کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو قرآن پاک میں حکم دیا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، اور 2/3 حصہ بھی ملنے کے بعد اگر ایک ہی ہو تو اسے آدھا ملے گا۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے لڑکوں اور لڑکیوں کے حصوں کی وضاحت بذات خود فرمائی ہے۔ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے دگنا ہوگا، جبکہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کو 2/3 وراثت ملے گی۔ اب یہ اللہ رب العزت خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اگر متوفی کی اولاد
ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو اس کا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں تو ماں کا تہائی حصہ ہے، اور اگر متوفی کے بہن بھائی بھی ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ سارے احکامات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، حکم دیا ہے نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، مگر عورتوں کے حقوق اتنے ہیں کہ اللہ نے سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق اور اس کی تقسیم اور وراثت خود بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری بیویوں کے اگر تمہاری اولاد ہو تو وہ تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ پائیں گی، اور اگر اولاد نہ ہو تو وہ 4تھائی حصہ پائیں گی۔ اب ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور تم عورتوں کا اگر تمہارا شوہر مر جائے اور اس کی اولاد ہو تو اس کا ترکہ میں سے تمہیں 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اس کی اولاد کوئی نہ ہو تو تمہیں 4تھائی حصہ اس کا ملے گا۔ اگر ہم علماء کے پاس جائیں، مفتیوں کے پاس جائیں، سورہ نساء کی قرآن کی اس صورت کا ہم ترجمہ کریں، تشریح کریں، تو تقسیم سارا اللہ نے خود بیان کیا ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ قرآن مجید میں وراثت کے حوالے سے واضح احکامات اور اصول درج ہیں جن کے مطابق وراثت کی تقسیم ہوگی۔ کیا ہم اپنے ماں و بہنوں کو حصہ بھی دیتے ہیں، یعنی صرف بازار جانے پر پابندی لگاتے ہیں؟ اب بیوی کا کیا مقام ہے؟ اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو اس کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھائی حصہ ملے گا۔ کبھی ہم نے اس پر بھی عمل کیا ہے؟ یعنی ہم صرف غصے کر سکتے ہیں، بیوی کو مار سکتے ہیں، ان کی بے عزتی کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کو اس کے ترکے کا 4تھائی حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ کیا ہمیں اسلام کا پتہ بھی ہے؟ اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام کے احکامات کیا ہے؟ اپنے بیوی کے لیے، بیٹے کے لیے، ماں باپ کے لیے کتنے واضح احکامات ہیں۔ اگر بیٹی اکیلی ہو تو اسے نصف حصہ ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو وہ مل کر ترکے کا 2/3 حصہ پائیں گی۔ اتنا اسلام نے اس عورتوں کے حقوق کو کھولا ہے۔ ماں کا کیا مقام ہے؟ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ کیا ہم ماں کو حصہ دیتے ہیں؟ اور اگر کوئی اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں تو ماں کو 1/3 حصہ پھر ملتا ہے۔ کیا ہمیں قرآن کا پتہ ہے، یا قرآن صرف برکت کے لیے گھروں میں رکھا ہے؟ اگر بہن یا بھائی مر جائے تو اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو تو بہن کو بھائی کے ترکے کا نصف حصہ ملتا ہے۔ کیا ہم اپنی بہنوں کو حصہ بھی دیتے ہیں یا نہیں؟ صرف عورتوں کے حقوق پر بات آ جائیں تو ہمیں سانپ پر ڈس لیتا ہے، صرف ہم غصے کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کے اصولوں کی وضاحت اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے، ہمسایوں کے حقوق کی تاکید فرمائی ہے، مسواک کی ہمیں تاکید فرمائی ہے، اپنی بیوی بچوں کے حقوق کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، لہٰذا وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ ترمذی کی بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے لائن کھینچ دی ہے۔ اس بات کی وضاحت میں کیسے کروں؟ وراثت کے حصے قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں، اور ان حصوں میں کسی تبدیلی کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ زمین کے جو حقوق ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، اور زمین کے دھوکے بھی بالکل باہر آتے ہیں۔ آپ زمین میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسلام سے پہلے معاشرت میں عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، لیکن قرآن نے اس ناانصافی کا خاتمہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس ناانصافی کو ختم کیا ہے، عورتوں کے حقوق کو اللہ کے نبی نے محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر عورتوں کو مردوں کی طرح وراثت میں حق دیا، اور اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اپنے ترکے
کی مالک بنایا ہے۔ مگر آج ہم کہاں پڑے ہیں؟ خدا را اپنے اسلامی اصولوں کو پکڑیں، اپنی عورتوں کا احترام کریں، اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ بھی دیں۔ اسلامی وراثت کے خواتین میں ایک واضح اور باوقار حیثیت اجاگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت حکمت کے ساتھ ہر وارث کا حصہ مقرر کیا ہے۔ خدا را ہم اس پر عمل کریں تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو، کسی کے ساتھ بھی نہ انصافی نہ ہو۔ ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مزید واضح کیا کہ وراثت کے معاملے میں اللہ کے مقرر کردہ حصے تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ اٹل ہے، اللہ کے نبی کی بات حق ہے، اسی میں خیر ہوگی۔ اسلام نے خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں ان کے حقوق دیے ہیں، چاہے وہ وراثت ہو، تعلیم ہو، شادی کا حق ہو، اس کی مرضی ہو، یا معاشرتی زندگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات ان کے حقوق کو نہ صرف واضح کرتی ہے بلکہ اس بات کی بھی ہمیں تاکید کرتی ہے کہ مردوں کو ان حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ موت آنے والی ہے۔ اور خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ قرآن کے احکامات بھی ہے، نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ بھی ہے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے۔ تو آج کے بعد اگر ہم گھر میں آتے ہیں اور سلام نہیں کرتے تو سب سے پہلے پختون کہتا ہے میں سارے حقوق بھی مان لوں گا، مگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے میں سلام نہیں کر سکتا۔ عورت کو سلام کرنا میری غیرت کے خلاف ہے۔ آج سے اگر آپ میرا ولاگ سن رہے ہیں تو آج کے بعد آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے اپنی بیوی، ماں، بہنوں کو، بیٹیوں کو آپ سلام شروع کریں اور گھر میں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ یقیناً آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔